میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد بخش صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اور عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ اور وہ کمال حسن حضور، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے اس کا دھواں نہیں، یہی خار سے دور ہے، یہ شمع ہے اس کا دھواں نہیں۔ اب سرکار دو عالم آقا نامدار نور مجسم شفیع معصوم بارگاہ میں بلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد صالح الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ہدیہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا
کہ کسی کی عبادت نہ کرو بجز میرے سوا، اور اس کے بعد فوراً فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور حسن سلوک کرو۔ اب دیکھیں نفس نفسی کی پکار ہے، مادیت پرستی ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم والدین جو اپنے ماں باپ ہیں ان کے حقوق کس طرح ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی کس طرح بجا آوری کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر چیز دنیا میں مل جاتی ہے۔ اولاد نہیں ہے، آپ شادی کریں، بیوی مل جاتی ہے، شادی کے بعد آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، لیکن والدین زندگی میں ایک دفعہ ہی ملتے ہیں، بار بار نہیں ملتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بندہ رضا چاہتا ہے اور اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کریں۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ سامعین کرام، والدین ایک ایسی نعمت ہے اور ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ زندگی میں ہم ان کی اطاعت کریں، زندگی میں ان کا کہنا مانیں، زندگی میں ان کی خدمت کریں، اور زندگی میں ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں میڈیا کی فراوانی، ٹی ویز پر، کیبلز پر، کمپیوٹرز پر نت نئی فلمیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہماری جو نوجوان نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، انہوں نے والدین کا ادب چھوڑ دیا ہے، ان کی عزت چھوڑ دی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ آج ہماری زبان سے دن میں کئی دفعہ ایسی آوازیں نکلتی ہیں جو والدین کے سامنے وہ ناگفتگو ہوتی ہے، اور والدین کے سامنے وہ لے کے ہمیں تحسین نہیں دیتی کہ ہم ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آگے میں اپنی تقریر کو بڑھاؤں گا۔ ایک آپ سب لوگوں سے میری یہ عرض ہے کہ قبرستان میں اکثر آتا جاتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ اے قبروں والو تم کو زیادہ زیادہ ہماری طرف سے سلام ہو۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قبروں میں میت سنتے بھی ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی پاور نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو پرسیو کر سکیں، محسوس کر سکیں تو وہ جواب دیتے ہیں۔ مجھے بہت تاسف سے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے قبرستان میں، میچ رکھائے جاتے ہیں قبرستان میں، بڑے بڑے ہمارے، ٹھیک ہے میری برادری ہے، ہماری برادری ہے، میں اس کی پاسداری کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن وہاں پہ میرے رشتہ دار بھی سوئے ہوئے ہیں، جتنے میرے رشتہ دار سوئے ہوئے ہیں آپ کے بھی اتنے رشتہ دار سوئے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ یہاں پہ آپ میں ایسا ہے کہ جس کا کوئی عزیز یا کوئی رشتہ دار قبرستان میں نہیں سویا ہوا؟
کوئی ایسا بندہ کسی کی ماں سوئی ہوئی ہے، کسی کی بہن سوئی ہوئی ہے، کسی کی بیٹی سوئی ہوئی ہے، کسی کے بیٹا سویا ہوا ہے، تو جب دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ یہ گھر ہے یا ہمسائے ہیں ہمارے، تو ان کا گھر ہے، ان میں ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہاں پہ گالی گلوچ، وہاں پہ کوئی کھیل کھیلا جائے، وہاں پہ کوئی لاہو لعب کا کام کیا جائے، تو اسی طرح وہ بھی ایک جہان آباد ہے، وہ بھی ایک جہان آباد ہے، اور وہ جہان، کیونکہ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، یہ ایک عالم ہے، اس میں کسی نے نہیں رہنا، اور جو ابدی زندگی ہے اسی میں ہے، عالم قبر میں ہے، عالم آخرت میں ہے۔ تو میری تمام جو میری آواز سن رہے ہیں یا میری آواز جس کو پہنچا سکتے ہیں، ان سے میری دست بستہ عرض ہے کہ وہ اس طرح کی سرگرمی جو ہے وہ کسی اور گراؤنڈ بنوا لیں یا کسی اور جگہ پہ یہ شوق پورا کر لیں، لیکن قبرستان سے گریز کریں۔ آج حق بات کوئی کہنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جب کوئی ولی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میاں مختوم علیہ رحمت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، نیک بندے تھے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ تنگی محسوس کر رہے ہیں تو وہ جگہ اپنی تبدیل کر لیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال میری یہ ایک عرض ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، آپ ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، والدین سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، یا حضرت آپ ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں، ماں سے بڑی وارفگی ہے آپ کی، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑا انس ہے، ماں پر اپنی جان نشاور کرتے ہیں، جب وہ اٹھتی ہیں، جب بیٹھتی ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آج تک اے امام زین العابدین، آج تک ہم نے آپ کو ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہوئے دیکھا، ماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں بھی نوالا اٹھا رہی ہو اور میرا ہاتھ ماں کے ہاتھ سے آگے نہ چلا جائے، اس لیے میں ماں کے ساتھ جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتا۔ ماں کا جو ادب ہے اور ماں کی جو دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی پیار کی جھلک ہے ایک ماں، اللہ تبارک و تعالی کے انس کی جھلک ہے ماں۔ اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کے مصنف ہیں، ان کی بچپن میں آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، چلی گئی کسی وجہ سے، تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں کو اس چیز کا بڑا قلق تھا، بڑا دکھ تھا، بڑا افسوس تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ میرا ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، صبح کو روتی ہے، شام کو روتی ہے، عرض کرتی ہے یا باری تعالیٰ آپ سے یہ ایک بیٹا مانگا تھا، وہ آنکھوں سے اندھا ہے، یا باری تعالیٰ اسے آنکھیں عنایت فرما۔